آپ کے ترکیب بعض حضرات فرماتے ہیں یہ صرف تنوین یہ وقف کے ساتھ ہے باب، بس کوئی اس پر اعراب نہیں. اور بعض حضرات فرماتے ہیں نہیں، ان میں تینوں ترکیبیں ہیں، باب وقف کے ساتھ، باب تنوین کے ساتھ، باب اضافت کے ساتھ، تینوں ترکیب اس میں جاری ہوتے ہیں. اس باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت، پہلے باب میں حیا کا ذکر تھا، تو حیا یہ امور ایمان میں سے ہے، اور اقامت صلاۃ ایتاء زکوٰۃ یہ بھی امور ایمان ہے. ایک کم 80 تک شعبے ہیں نا ایمان کے امور ہے. تو اس طرح اس باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت ہے. اور اس باب سے غرض مرجئہ فرقہ پر رد کرنا ہے. اس باب کا غرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو قائم کیا ہے مرجئہ فرقہ جو باطل فرقہ ہے اس پر رد کرنے کے لیے. بخاری پڑھتے ہو، سمجھا نا، بخاری کے غرض بھی آپ نہیں جانتے ہو کہ بخاری کا کیا غرض ہے. بخاری کا غرض ہے باطلہ فرقوں پر رد کرنا، پڑھ کر آ رہے ہو، مرجئہ پر، کرامیہ پر، معتزلہ پر، ہے یا نہیں؟ سمجھا نا. اور تم باطل پر رد کرتے ہو. تم تو باطل پر رد خود نہیں کرتے ہو، جو رد کرتے اس پر پھر اعتراض کرتے ہو یہ کیوں اس کا خلاف کر رہے ہو. واہ مولوی صاحبان علم کو اچھا سمجھا ہے، سمجھا ہے نا. تو علم کس لیے پڑھتے ہو؟ یہی ہے نا کہ حق کو باطل کو سمجھنے کے لیے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. تو باطل کا رد تو حق والے کرتے ہیں نا. تو مرجئہ فرقہ پر یہاں سے رد کرنا مقصود ہے. فَإِن تابوا فرمایا کہ جب کفر سے توبہ کرے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز پڑھے، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پھر ان کو چھوڑ دو. تو یہاں سے مقصد ہے جہاد کو ثابت کرنا کہ جہاد کن کے ساتھ ہوگا. ان کے ساتھ جہاد ہوگا کہ جو کافر ہے. جب وہ کفر سے توبہ کرے پھر جہاد نہیں. نماز پڑھے گا پھر آپ کو اس کے ساتھ جہاد کی اجازت نہیں. زکوٰۃ ادا کرے گا یہ مسلمان ہے پھر آپ کو اجازت نہیں ہے اس کے ساتھ لڑنے کا. اس کے ساتھ لڑے گا تو تم گناہ گار ہوں گے. عند اللہ تم سے حساب و کتاب ہوگا. سمجھا گیا یا نہیں؟ حدثنا عبداللہ بن محمد المسندی. اس حدیث کا باب کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے کہ ترجمۃ الباب میں توبہ کا ذکر ہے کفر سے، نماز زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور حدیث میں بھی اسی طرح امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ. ایک کہ جب وہ کفر سے توبہ کریں گے پھر لڑائی ختم. چونکہ نماز پڑھیں گے لڑائی ختم. یؤتوا الزکوٰۃ زکوٰۃ ادا کریں گے. تو اس حدیث کا ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت بالکل ظاہر ہے. جو چیزیں حدیث میں ہیں ترجمۃ الباب میں بھی انہی کو ذکر کیا ہے.
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، امرتو، مجھے امر کیا گیا ہے. امرتو مجہول کا صیغہ. جب نبی فرمائے کہ امرتو تو آمر اللہ تعالیٰ ہے کہ نبی کو اللہ کے بغیر دوسرا کوئی امر نہیں کر سکتا، تو آمر اللہ ہے. اگر صحابی کہے امرتو، پھر آمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابی کو دوسرا کوئی امر نہیں کر سکتا بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تابعی اگر کہے امرتو، پھر اس میں دو احتمال ہیں. ایک احتمال کہ آمر صحابی ہو، دوسرا احتمال دوسرا تابعی آمر ہو. تابعی بھی تابعی کو امر کر سکتا ہے. سمجھا گیا یا نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی عمر تو کہے تو عامر اللہ تعالیٰ ہے، صحابی کہے تو عامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تابعی عمر تو کہے تو اس میں دونوں احتمال ہے کہ دوسرا تابعی اس کو امر کرے یا صحابی اس کو امر کرے. سمجھ رہے ہو بات؟ یہ پہلی مرتبہ آیا ہے، بس اسی کو سمجھا گیا. تو اس حدیث میں جہاد کا امر ہے کہ کافروں کے ساتھ تمہیں جہاد کرنا ہے، حتیٰ انتہا کے لیے. کہ جہاد کا، لڑائی کا انتہا کب؟ یشہد اللہ الہ، جب وہ لا الہ پڑھے گا، حتیٰ انتہا کے لیے بس لڑائی ختم. پھر مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا جائز نہیں ہے، خواہ کتنا ہی تم نیک ہو. وہ کلمہ پڑھنے والا کتنا ہی گناہ گار ہے، پھر بھی آپ کو اجازت نہیں لڑنے کے لیے. آپ اگر لڑیں گے تو عند اللہ آپ سے حساب کتاب ہوگا، آپ قاتل شمار ہوں گے. ابھی خدا پر پناہ دے تم ملاؤں سے تم نہ مسلمان کو چھوڑتے ہو نہ کافر کو چھوڑتے، سب کے ساتھ سمجھانا تمہارا جہاد ہے. اچھا، تارک صلاۃ، جو نماز کو ترک کرے، نماز کو چھوڑ دے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فیض الباری نے لکھا کہ امام مالک بھی، امام شافعی امام مالک کے نزدیک اس تارک صلاۃ کو قتل کیا جائے گا حداً، جیسے کہ چور کا ہاتھ کاٹو گے تو حد ہے. تو حداً یعنی وہ مسلمان ہے لیکن بطور سزا کے اس کو قتل کیا جائے گا، کہ تاکہ دوسرے لوگ نماز کو نہ چھوڑیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر عمدن نماز کو ترک کرے گا تو وہ کافر بن جائے گا. عمدن تارک صلاۃ وہ کافر ہے، اور اس پر مرتد کا حکم جاری کیا جائے گا. مثلاً اس کو قتل کر کے غسل اس کو نہیں دیا جائے گا، نماز جنازہ اس کا نہیں پڑھایا جائے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ کافر ہے، پھر حکم اس پر مرتد کا جاری ہوگا کہ نہ اس کی نماز جنازہ ہے نہ اس کے غسل ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام صاحب فرماتے ہیں اس کو جیل میں رکھو،
3 دن تک اس کو قید کرو. اگر اس نے نماز شروع کر لیا تو اس کو چھوڑ دو، اور اگر نماز نہیں شروع کی تو پھر اس کو اتنا مارو کہ اس کا جسم خون آلودہ ہو. امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے گا، ضرب، باقی قتل نہیں کیا جائے گا. اس سمجھ رہے ہیں؟ یہ ائمہ حضرات کا اس بارے میں رائے ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شعائر اللہ کو ترک کرے گا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شعائر اسلام کو ترک کرے گا اس کے ساتھ بھی جہاد کیا جائے گا. بات سمجھا یا نہیں؟ تو مساجد شعائر اللہ ہے، ان کے لیے تمہیں جہاد کرے گا. یہاں تم جہاد نہیں کر رہے کیونکہ ملا جو ہے نا خود فتوا دیتے ہیں. اب جو ہے نا جہاد، عزم جہاد ملا کے اختیار میں ہے. جس چیز کو وہ جہاد کہے اس کی مرضی ہے، جس کو جہاد نہ کہے اس کی مرضی ہے. شریعت کا نہیں کہ شریعت کا کیا حکم ہے، بس یہی ملا خود شارع ہے. خطنہ شاعر اللہ ہے، اذان شاعر اللہ ہے، مسجد شاعر اللہ ہے، قرآن کریم شاعر اللہ ہے. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں خطنہ کی سنت کو چھوڑ دیا گیا تو ان سے بھی جہاد ہے. جو اذان کو ترک کریں گے ان سے بھی جہاد ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ قرآن کریم شاعر اللہ ہے، اس کا حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو اللہ فرماتے ہیں میں نے نازل کیا ہے، اس کا محافظ حفاظت کرنے والا میں رب ہوں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. کافروں نے زور لگایا یہود و نصارہ کے قرآن کریم سے جہاد کی آیاتوں کو نکالا جائے، لیکن وہ نہیں نکال سکے. کہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، کون اس میں رد و بدل کر سکتا ہے، کون تبدیلی کر سکتا ہے. مساجد یہ بھی شاعر اللہ ہے، اس بات کو خوب اچھی طریقے سے سمجھو. مساجد یہ شاعر اللہ ہے. مساجد کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں اٹھایا ہے. یہ آپ مسلمانوں کے ذمہ میں اللہ نے ان کی حفاظت کو لگایا ہے کہ مساجد کو کوئی شہید کرے گا، مساجد کا توہین، تو آپ لوگوں کو ان سے جہاد کرنا ہوگا. مساجد کی حفاظت کو اللہ جہاد میں رکھا ہے کہ جہاد کی وجہ سے کافر ڈریں گے، پھر تمہارے عبادت گاہوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لَهُدِّمَتِ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. فرمایا اگر تم جہاد نہیں کریں گے، مساجد کے لیے مقابلہ نہیں کریں گے، تو ان کو کافر لوگ شہید کر دیں گے، تمہارے عبادت گاہوں کو مٹا دیں گے. قرآن
تمہیں جہاد کرنا ہوگا۔ جب تم نے جہاد کیا، مسجدوں کے لیے اٹھے، قربانی پیش کیا، اللہ فرماتے ہیں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، پھر میرا رب کا ذمہ ہے کہ میں تمہارا مدد کروں گا۔ جو مسجد کا دفاع کرے گا اس کا مدد کرنے کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا مدد کرے گا۔ اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت مولانا تاج محمود امروٹھی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم، بڑے اللہ والے بزرگ تھے، صاحب ولایت تھے، صاحب کرامت تھے۔ تو ایک کچی چھوٹی سے مسجد، گاؤں بھی تھا، انگریز کا زمانہ تھا، کیل تر نار ہے، اس کا کودائی شروع تھا، مسجد بالکل سامنے آ گئی، مسجد بالکل سامنے آ گئی۔ تو امروٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس مسجد کو شہید کرنے نہیں دوں گا۔ انگریز حکومت نے کہا کہ ہم ایسی مسجد آپ کو بنا کے دیں گے کہ دنیا میں اس کا مثال نہ ہو۔ فرمایا مجھے مسجد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس عبادت گاہ کی احترام ضرورت ہے کہ اس کے شہید کرنا، اس کو ختم کرنا، یہ عبادت کا جو احترام ہے وہ ختم ہوگا، اس کی توہین ہے، اس کا اجازت نہیں ہے، مجھے مسجد کی ضرورت نہیں کہ آپ دوسری مسجد بنا کر کے دیں گے۔ حضرت مولانا عبدالکریم بیر شریف والے بڑے عالم، بڑے بزرگ اللہ والے، صاحب کرامت، انہوں نے لکھا ہے اس پر کہ دوسری مسجد بنانا، اس کو شہید کر کے وہ دوسری مسجد، مسجد ضرار ہے، اس کو گراؤ۔ وہ اس کے نقصان کے لیے کہ یہودیوں نے جو مسجد بنایا وہ بھی ضرراً، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام ان سے وعدہ کیا کہ میں آ کر افتتاح کروں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد ضرار ہے، اس کو گراؤ، اس کو گرایا گیا، ختم کیا گیا اس کو۔ تو فرمایا کہ یہ جو دوسری مسجد اس کے بدلے میں وہ ضرار ہے، جیسے یہاں ولی جیٹ میں جو مسجد بنی ہوئی ہے، پہلے کوئی شہید کر کے آگے جو مسجد بنایا ہے، تو یہ مسجد ضرار ہے حضرت بیرائی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق۔ سمجھا؟ تو یہ بھی مولویوں نے سبق دے دیا کہ دوسرا مسجد بناؤ، اس کو شہید کرو۔ سمجھا گیا نا؟ اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے پوچھے گا کہ یہ مسجدیں شہید ہو رہی ہے، تم لوگ کیسے غفلت کے ساتھ بیٹھے ہو، سب سے پوچھے گا، خصوصاً جو وہاں قریب والے ہیں پہلے ان سے پوچھے گا، پہلے ان سے پوچھے گا کہ مسجد شہید ہے، تم لوگوں کو کوئی غیرت نہیں آیا؟ دین کی خدمت یہی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ مسجدوں کے لیے اٹھو، وہ پھر ہم پر الزام لگاتے، آپ نے سر پر مٹی ڈالو، سمجھا نا؟ ہم تمہاری پرواہ نہیں کریں گے، سمجھا گیا نا؟ جو بھی کہنا ہے کرنا ہے تمہیں کر لو، لیکن مسجدوں کے لیے انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے کسی کو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، اللہ مدد کرے گا، تم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، تم سرکاری درباری ہو، پیسے خور ہو۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ سمجھو، سمجھا کرو، تم مشکل کی سمجھتے ہو۔ اچھا، زکوٰۃ کے بارے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو منکرین زکوٰۃ تھے، زکوٰۃ کے فرضیت سے انکار کر کے جو مرتد ہو گئے،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ان سے جہاد کروں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، آپ ان سے کیسے جہاد کریں گے؟ تو فرمایا کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے. جو نماز کا منکر ہے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہے، جو زکوٰۃ کا منکر ہے وہ بھی اسلام سے خارج ہے. تو سارے ایک طرف، تنہا صدیق اکبر تلوار لے کر نکلے کہ میں ان سے جہاد کروں، کوئی ساتھ دے یا نہیں. پھر سب نے تسلیم کیا کہ صدیق اکبر حق پر ہے، صدیق اکبر حق پر ہے، وہ صحیح فرما رہے ہیں. سمجھانا کہ جو ایک تو ہے زکوٰۃ کے ادا کرنا، کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ اسلام سے خارج نہیں ہے، گناہ گار ہے. سمجھا؟ وہ شخص کے جو زکوٰۃ کے فرضیت کا انکار کرے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، وہ مرتد ہے، وہ خارج اسلام ہے. تو یہ منکرین زکوٰۃ کو صدیق اکبر فرمایا کہ یہ اسلام سے اب خارج ہیں. سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ پھر فاروق اعظم سب صحابہ نے تسلیم کیا کہ صدیق اکبر حق پر ہے. شریعت میں حق کو دیکھا جائے گا. ایک آدمی اگر حق پر ہے وہی قبول ہے اس کا حقانیت. اکثریت کہ ساری دنیا ایک طرف. سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ یہ نہیں اکثریت کے سارے. ابھی بھی اگر اکثریت کو دیکھا جائے نا تو آپ سارے سمجھانا مساجد کے دشمن ہو. بے شک تم دشمنی کرو، کوئی پرواہ نہیں تم لوگوں کا. سمجھا نا؟ تو صدیق اکبر حق پر تھے. اسارائے بدر کے جو قیدی تھے سب نے مشورہ دے دیا کہ ان کو قتل کیا جائے، نہ ان کو چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے یا ایسے چھوڑ دیا جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ نہیں، ان کو نہ چھوڑنا چاہیے، ان کو قتل کرنا چاہیے. فیصلہ تو صحابہ کے رائے کے مطابق ہوا، ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، ما کان للنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض. سارے ایک طرف، فاروق اعظم تنہا ایک طرف. تو اللہ نے فاروق اعظم کے حق میں آیات نازل کیا کہ ان کا خون بہانا چاہیے، ان کو چھوڑنے کے بجائے ان کو قتل کرنا چاہیے. تو بات حق کی ہے، اکثریت کے نہیں ہے کہ اکثریت کس طرف ہے. ایک آدمی اگر حق پر ہے تو وہی، اسی کو اعتبار کیا جائے گا، اسی کو مانا جائے گا. سمجھ رہے یا نہیں؟ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ. سمجھا نا؟ ہاں، حضرت امروٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے یادگار آج بھی موجود ہے. اس کی تر نہر حکومت نے مقابلے ملاؤں کو بھیجا، سرکاری ملاؤں کو. ملا آ گئے کہ حضرت آپ حکومت کے ساتھ انگریز کا کیا کر سکتے ہیں، چند آپ کے مرید ہے، چھوڑ دو حکومت کو، آپ کو مسجد بنا کے دے گا. فرمایا جہاد کے لیے نام لکھو. وہ ملا سمجھ گئے کہ ہماری بھی دال نہیں گلے گی. تو روٹی حکومت اپنے طاقت استعمال کیا، مشنری لایا. تو حضرت مسجد میں کھڑے فرمایا کہ ہمارے اوپر سے پہلے، فرمایا جس کو قربانی دینا ہے آ جائے. ہمارے اوپر سے مشنری گزریں گے پھر مسجد پر، ہم زندہ مسجد تک یہ مشنری نہیں جا سکتے. تو اب اللہ کا مدد دیکھو، جو بھی بیٹھ کر کے سلف لگایا وہ ڈیور گر کر کے مر گیا.
دوسرا وہ مر گیا، تیسرا وہ بھی مر گیا، پھر وہ سمجھ، انگریز تھے، کافر تھے، پھر بھی سمجھ گئے، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جو آپ کہیں گے ہم اسی طرح کہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پیلروں پر مسجد کو بناؤ، اب بھی وہ پیلروں پر بنا ہوا ہے، جانے کے لیے پل ہے، نیچے سے پانی گزر رہا ہے، اللہ نے مدد کر لیا۔ پھر اس کے بعد بھٹو کا دور تھا، لاڑکانہ شہر میں ایک مسجد بیچ میں آ گئی، حکومت کہ اس کو شہید کریں گے، روڈ کو سیدھا کریں گے۔ حضرت بیرائی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالکریم صاحب کھڑے ہو گئے کہ میں شہید کرنے نہیں دوں گا۔ اللہ نے مدد کر لیا، وہ مسجد بھی ابھی قائم ہے، موجود ہے، سمجھا گیا نا؟ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وَلَا يَنْصُرُنَّ اللَّهُ، جو مسجد کا مدد کرے گا میں رب اس کا مدد کروں، وہ بھی موجود ہے۔ پھر ضیاء الحق کے دور میں کراچی سے لاہور تک یہ روڈ کو، جی ٹی روڈ کو ڈبل بنانا حکومت چاہتی ہے۔ مسجد سامنے مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، بنوری ٹاؤن کا شیخ الحدیث بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وہ شیخ الحدیث تھے، میرا استاذ ہے، کھڑے ہو گئے کہ مسجدیں شہید کرنے ہم نہیں دیں گے۔ عدالت تک مسئلہ گیا، عدالت نے بھی فیصلہ دیا کہ عبادت گاہوں کا گرانے کا حکومت کی اجازت ہے، چاہے کافر کا عبادت گاہ ہو یا مسلمان کا ہو، بین الاقوامی یہ مسئلہ ہے۔ اور یہاں ملا جو ہے نا فتویٰ دیتے لا حول ولا قوت، عدالت بھی اس کے لیے حکم نہیں دے سکتی ہے بلکہ حفاظت کے لیے، سمجھا؟ تو وہ مسجدیں بچ گئی۔ تو آپ کو مقابلہ کرنا ہوگا، جہاد کرنا ہوگا شاعر اللہ کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کا مدد کرے گا۔ اور موجودہ وقت میں مولانا راشد سمرو ہمت کر لیا، عدالت میں گئے، عدالت بھی فیصلہ دیا کہ عبادت گاہوں کا اجازت نہیں ہے گرانے، اور اس نے اپنا ہمت دکھایا، وہ مسجدیں بھی بچ گئی، 17 مسجدیں بچ گئی، سمجھا؟ اے بلوچستان کہ سرکاری ملا، لا حول ولا قوت، مسجد شہید، تم زندہ ہو، شرم کرنا چاہیے تم لوگوں کو آنکھیں ہیں ادھر سے تم گزرتے ہو بے غیرت، پہلے تم شہید ہوتے اس مسجد کی جگہ بھی، اور اب بھی یہی ملا مانے ہیں رکاوٹ ہے مسجد کی بنانے میں، لا حول ولا قوت۔ کیا فائدہ ہے تمہارے یہ مدارس سے، کیا فائدہ ہے تمہارے یہ ہزاروں کے طالب علموں سے، جب تمہیں اتنا غیرت نہیں ہے کہ تم دین کا حفاظت نہیں کرتے ہو، پھر کیوں مدرسہ کھولا ہے؟ پیٹ کے لیے تم اپنا مدرسہ کھولا ہے، دین کے لیے کھولتے تو تم دین کا دفاع کرتے۔ گرب میرو سگ وزیرو موشرا دربان کنن دین چنین ارکان دولت ملک را ویران کنن، سمجھا گیا نا؟ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو جہاد کا حکم ہے، شاعر اللہ کے حفاظت کے لیے جہاد ہے، کافروں سے جہاد ہے۔ تو فرمائے فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب اس پر وہ عمل کریں گے، کلمہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ پڑھیں گے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، نبی علیہ السلام فرمایا کہ انہوں نے اپنے خون کو محفوظ کر دیا، تو میں نبی پھر ان کو قتل نہیں کروں گا، میں ان سے نہیں لڑوں گا، نماز پڑھنے والے سے، کلمہ گو سے میرا نبی کا لڑنا کام نہیں ہے۔ تم کلمہ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھے جو بھی کرے پھر بھی تم نہیں چھوڑیں گے، تمہارے لیے سب برابر ہے، مسلمان غیر مسلمان کا فرق نہیں ہے۔ سمجھا گیا یا نہیں؟ کفر کے ساتھ جہاد کا انجام
اسلام آئے گا. مسلمان کے ساتھ لڑا تو اسلام نہیں آئے گا. وہاں آپ دیکھیں گے کہ غیر اسلامی قوانین آئیں گے. تجربہ کر کے سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ فرمایا اسمو منی، مال ان کے خون محفوظ، اب اس مسلمان کا قتل جائز نہیں. وَأَمْوَالَهُمْ، اب اس کے مال محفوظ ہے کہ اس مال کو تم مال غنیمت نہیں بنا سکتے، تمہارے لیے نہیں ہے. الا بحق الاسلام، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہے. مسلمان ہوتے ہوئے 3 چیزوں کا اس کے لیے حق، اسلام کا حق ہے. ان پر 3 چیزوں میں آپ کارروائی کریں. لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدی ثلاث. اسلام کے بعد اگر وہ مرتد ہوگا پھر آپ اس کو قتل، مہلت دیں گے، سمجھائیں گے، پھر قتل کریں. مرتد ہو، اسلام سے پھر جائے. ایک. نمبر 2، اسلام میں جو زنا کرے گا اگرچہ وہ مسلمان ہے، اس کے لیے محسن کے لیے رجم ہے، غیر محسن کے لیے کوڑے ہیں. یہ حق اسلام ہے، یہ سزا ہے. زانی کے لیے رجم ہے، کوڑے ہے، یہ حق اسلام ہے. مسلمان ہے تب بھی یہ سزا مل جائے گا، یہ سزا ہے. حق اسلام جو ہے وہ سزائیں ہیں، سمجھا؟ جہاد نہیں ہے، وہ سزائیں ہیں. اور تیسرا، قاتل، جو مسلمان کا قاتل ہے تو اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا. یہ ہے حق اسلام. یہ 3 چیزیں. میں بات سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ بات کو اچھی طریقے سے سمجھا کرو. سمجھا گیا یا نہیں؟ کہ بات کو سمجھو، بات کو خوب سمجھو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد صرف اسلام میں 3 سزائیں ہیں، ان کو حق اسلام کہا جاتا ہے. وہ 3 سزا ہیں، جہاد نہیں ہے. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، دنیا میں تو آپ ان کو سزا دیں گے، قاتل کو قتل کریں گے، زانی کو رجم کریں گے، کوڑے لگائیں گے، مرتد کو قتل کریں گے. یہ دنیا کی سزا ہے. باقی آخرت میں حسابہم علی اللہ، وہ اللہ کے حوالہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. اللہ کی مرضی ہے ان کو سزا دے. یہ باب بھی پورا ہو.